دوستو یہ کہانی ہے صدام حسین کے اس بہادر پوتے کی جو اکیلے ہی 300 یا 400 امریکی سینکوں کے سامنے کھڑا تھا، جو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس عراق کے موصل شہر کے ایک گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ صدام حسین کا یہ پوتا جسے آج دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایسی حالت میں ایسا کارنامہ کر دکھایا تھا، ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ اس وقت کیسے ایک 14 سال کے بچے نے طاقتور امریکی فوج کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، اس ویڈیو میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کے یہ طاقتور فوجی عراق کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ 4 لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے 2 تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کے بیٹے قصی بن صدام حسین کا ہی بیٹا تھا، یعنی جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ دوستو لمبے وقت سے امریکی فوج ان 4 لوگوں کو تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی انہیں ڈھونڈنے میں ناکامیاب ہو رہی تھی۔ لیکن پھر اپنے ہی کسی انسان کی جاسوسی کی وجہ سے امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ 4 لوگ کس خفیہ جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سراغ ملتے ہی فوراً امریکی فوج نے بنا غلطی کیے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا۔ مکان میں موجود جب ان 4 لوگوں نے اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج کو دیکھا تو ہاتھ کھڑے کرنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں چاروں طرف کھڑی امریکی فوج نئے ہتھیارناک ہتھیاروں سے لیس تھی، وہیں دوسری طرف ان 4 لوگوں کے پاس ایک یا 2 سے زیادہ بھی بندوقیں نہیں تھی۔ وہیں سامنے کھڑی امریکی فوج گنتی میں بھی ان سے 100 گنا سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 لوگوں نے ہار نہیں مانی اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولی باری ہوتی رہی، اور آخرکار ایک لمبی گولی باری کے بعد ان 4 لوگوں میں سے 2 بڑے لوگ یعنی 2 سینئر لوگ جو صدام حسین کے سگے بیٹے تھے، دونوں اپنی جان گوا بیٹھے۔ ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور ایک 14 سال کے بچے پر آ گئی تھی، یعنی اب ان دونوں کو ہی مل کر سامنے کھڑی امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی بچے ہوئے ان دونوں لوگوں میں سے ایک اس گارڈ کی بھی موت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس گھر میں صرف اور صرف ایک 14 سال کا بچہ بچا تھا، جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ آپ سوچئے ایسے حالات میں اگر کوئی بھی 14 سال کا لڑکا ہوتا تو وہ خوف اور ڈر کے وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھتا، لیکن صدام حسین کا یہ پوتا جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اسے 20ویں صدی کے سب سے بہادر بچوں کے طور پر جانتی ہے، یعنی آج کے دور میں اس کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا تھا، اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوشش کے بعد بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ صدام حسین کے اس پوتے نے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف محض ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید 4 لوگ باقی ہیں۔ جب امریکی فوج کو لگا کہ ہم چاہ کر بھی اس طرح سے لگاتار ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر پر ٹینک سے گولے برسانا شروع کر دیے، اور انہی حملوں کی وجہ سے صدام حسین کا صرف 14 سال کا پوتا یعنی مصطفیٰ حسین بھی اپنی جان گوا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ دوستو اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوج کو پتہ لگا کہ ہم تو صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے تھے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس دور میں پوری دنیا کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ دنیا بھر کے تمام بڑے نیوز پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہی چرچا کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا۔ مصطفیٰ حسین کی بہادری کے چرچے نہ کیول عام لوگوں میں تھے بلکہ اس سمے کے مشہور امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائم میں بھی ایک لیک آرٹیکل چھپا تھا۔ رابرٹ نام کے ایک مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے دیش میں ہوتا تو جگہ جگہ اس کے اسٹیچو بنوائے جاتے، نہ صرف اسٹیچو بلکہ اس کو ہر بار یاد بھی کیا جاتا، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بچہ ایک بہادری کی مثال بن چکا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔